من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم ذی وقار علماء کرام، بزرگان محترم، مدرسے کے عزیز طلباء، آج کی یہ مجلس آپ کے اس علاقے کی درسگاہ دارالقرآن سے حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے ایک طالب علم کے اعزاز میں دستار بندی کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کی نسبت سے منعقد ہونے والی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے مغفرت، بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنا کر نازل فرمایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے ایک دستور ہے، ایک منشور ہے، اور اہل ایمان کے لیے خصوصاً یہ کتاب قانون ہے۔ دنیا کا دستور ہے
کہ جب کوئی بندہ کسی ملک کے آئین، دستور اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس شخص کو ملک کا غدار تصور کیا جاتا ہے۔ آئین شکنی کی وجہ سے یا قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یا قانون کو توڑنے کی وجہ سے اسے سزا ملتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بطور انعام، بطور آئین کے، بطور قانون کے اور بطور دستور و منشور کے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ لیکن اگر عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم لوگ اس قانون کی کتاب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم اس کے آئین اور دستور کی خلاف ورزی کر کے آئین شکنی کے مجرم بن رہے ہیں، اور جس طرح ملکی حکمرانوں کا دستور ہے کہ وہ قانون کو توڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں، اسی طرح جو اللہ رب العزت کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا اللہ بھی اس کو سزا دیتے ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر دیکھا جائے تو مسلمان حالات کے نشیب و فراز سے دوچار ہیں۔ تکالیف اور مصائب میں گرفتار، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہم نے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف ریشمی رومال کی تحریک چلائی، کئی مرتبہ جیل گئے۔ جب وہ مالٹا کے اندر قید تھے اور قید کی ایک طویل مدت گزارنے کے بعد جب رہا ہوئے، دارالعلوم دیوبند پہنچے، ان کا والہانہ استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے لیے علماء، طلباء اور عوام الناس کی بڑی تعداد سامنے آئی۔ اس موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے جیل کے زمانے میں بہت غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کو حالات کا اور مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے، مسلمان مصائب کے اندر کیوں مبتلا ہے، مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔
تو بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے بنیادی دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اور دوسرا سبب جو ہماری ذلت و رسوائی کا اہم سبب ہے وہ آپسی اختلافات۔ آج ہر جگہ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو مسلمان آپس میں بٹے ہوئے نظر آئیں گے، گروہ در گروہ تقسیم نظر آئے گی، کہیں علاقائی اختلاف ہوگا، کہیں قبائلی اختلاف ہوگا، کہیں لسانیت کا اختلاف ہوگا، کہیں مسلکی اختلافات ہوں گے۔ ان اختلافات کی وجہ سے اس وقت ہمارے اوپر طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ظالم حکمرانوں نے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق جڑ جائے، باہمی اختلافات ختم ہو جائے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو شکست دے سکے۔ آج سے 98 سال قبل انیس سو چوبیس کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں برطانیہ کے وزیر اعظم نے ہاتھ میں کلام پاک لے کر کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اس کتاب کی عظمت اور اہمیت مسلمانوں کے دل میں ہے، مسلمان عملی طور پر اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے ہیں، اس وقت تک ہم مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو شکست دینی ہے، اگر ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے، ان کو مغلوب کرنا ہے، تو پھر ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت اور اہمیت نکالیے، قرآن سے ان کا تعلق منقطع کرائیے۔ جب یہ قرآن سے دور ہوں گے تو دین سے دور ہوں گے، اور جب دین سے دور ہوں گے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت ان کے اوپر آنا بند ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہمیں غلبہ اور فتح حاصل ہو۔ اور باطل نے اس قرآن سے
اس کتاب ہدایت سے، اس انسانیت کے دستور و منصور سے انسانیت کا تعلق ختم کرنے کے لیے اہل ایمان کے دلوں سے اس کی عظمت کو نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑی کوششیں ہوئیں، کئی طرح کی سازشیں رچی گئی، مختلف حربے استعمال کیے گئے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ روس ایک دور میں سپر پاور کہلاتا تھا، جس طرح آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، حالانکہ سپر پاور اللہ کی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے لڑکے سن، اگر تمام دنیا اور دنیا کے حکمراں جمع ہو جائے اور وہ چاہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو تیرے رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اسی طرح اگر دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ یہ چاہیں کہ کسی کو نفع پہنچائیں تو ذرا برابر بھی دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اس کے کہ جو نفع اللہ نے اس شخص کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں اس کو پہنچ کر رہے گا۔ تو روس اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا۔ 21 ریاستوں کا مجموعہ تھا، وہاں کے حکمرانوں نے اپنی قوت و طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کر اسلام کو مٹانے کی سازش کی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس ملک کے اندر قرآن نہیں رہے گا، قانون بنا کہ اگر کسی کے پاس کوئی قرآنی نسخہ پایا گیا تو اسے 6 ماہ کی قید بامشقت اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنا پڑے۔ بازاروں میں، شہروں میں، ایوانوں میں، ایئرپورٹوں پہ، ریلوے اسٹیشنوں پر آنے جانے والوں کی تلاشیاں لی جاتی، اگر کسی کے پاس شراب نکل آتی، افیم یا چرس نکل آتی تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں تھی، لیکن اگر کسی کے بیگ میں، کسی کے سامان میں کلام پاک کا نسخہ نکل جاتا
تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا اور کلام پاک کے نسخے کو توبہ نعوذ باللہ نظر آتش کر دیا جاتا۔ لیکن حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن عدلتے بدلتے رہتے۔ حکومتیں بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی اور 10-20 سال نہیں، لگاتار 800 سال تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر 300 سال تک قابض ہو کر انگریز بھی کرسی اقتدار کے اوپر مسلط رہا، لیکن آج نہ وہ کرسی مسلمانوں کے پاس ہے نہ انگریزوں کے پاس۔ اب جن لوگوں کے پاس ہے تو یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ اسی طرح روس میں جب انقلاب آیا، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوا، کئی ممالک اس سے الگ ہو کر الگ ملک وجود میں آئے۔ اس کے بعد پڑوس ملک سے علماء کا ایک وفد گیا، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ 70 سال تک یہاں قرآن پر پابندی رہی، ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کلام پاک کا حافظ موجود ہے، کیونکہ جو اس وقت بوڑھے تھے وہ رخصت ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے۔ جب حالات کا جائزہ لیا تو کارگزاری یہ آئی کہ ایسی بستی جو 300 گھروں پر مشتمل تھی اور اس بستی کے اندر جائزہ لیا گیا تو 500 حافظ کلام اللہ، کہتے ہیں ایک بچے کو بلایا تو ہمارے پاس بیگ میں کلام پاک رکھا ہوا تھا، نکال کے اس کے سامنے پیش کیا کہ آپ اسے پڑھیے، تو وہ بچہ پڑھ نہیں سکا، کہا یہاں سے پڑھیے، تو وہ دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں جب ایک جگہ سے اس سے آیت پڑھ کے بتائی کہ یہاں سے پڑھیے، تو کہتے ہیں اس نے ایسے پڑھنا شروع کیا کہ وہ رکنا ہی نہیں لگا، پڑھتا ہی گیا۔ وہاں کے مفتی اعظم سے پوچھا کہ پہلے تو یہ بچہ پڑھ ہی نہیں رہا تھا، اب جب ہم نے آیت پڑھی تو اس نے ایسا پڑھنا شروع کیا کہ یہ رکتا ہی نہیں ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ تو کہا اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے کلام پاک کا نسخہ سامنے رکھ کے کلام پاک کو حفظ نہیں کیا، بلکہ اس کو استاد زبانی آیت بتا دیا کرتا تھا اور یہ اسے یاد کر لیتا تھا، تو اس طرح سے یاد کیا، کیونکہ کلام پاک کا نسخہ گھر میں رکھنے پر پابندی تھی، جرمانہ تھا، سزا تھی، اس لیے ہم رکھ نہیں سکتے تھے۔
کہا پھر کس طرح سے تم نے یہ کلام پاک ان بچوں کو حفظ کروایا؟ وہاں کے مفتی اعظم نے بتایا کہ مساجد مقفل ہو چکی تھی، جو مدرسے تھے، درسگاہیں تھیں، تو ان کے اوپر دہریوں کا، جو لا مذہب لوگ تھے، جو خدا کی ربوبیت اور اس کی قدرت کا انکار کرتے تھے، خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ قابض ہو چکے تھے۔ اور کہیں بھی ہم مدرسہ کھولنا، درسگاہ کھولنا تو دور کی بات ہے، گھر میں بھی بچے کو قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے تھے۔ پھر کیا صورت رہی؟ کس طرح سے ان بچوں کو آپ نے قرآن کی تعلیم دی کہ ایک ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جہاں 300 گھروں پر مشتمل بستی ہے اور اس میں 500 حفاظ موجود ہیں، گویا کہ ہر گھر میں 2 حافظ تو ضرور موجود ہیں۔ کہ ہم ایک بہانہ کرتے تھے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کو تابوت میں رکھتے تھے، پھر تابوت میں رکھ کے کچھ لوگ اس کے ساتھ جاتے تھے اور قبرستان تک پہنچاتے تھے، تو وہاں ہم نے قبریں کھودی ہوئی نہیں تھی بلکہ تہ خانے کھود رکھے تھے، اور ان تہ خانوں کے اندر ہم ایک استاد کو بھی بٹھا دیتے اور اس کے پاس 2-3 بچے بھی بٹھا دیتے، جن بچوں کو ہم تابوت میں لے جایا کرتے تھے کہ یہ لاش ہے، اور کسی کو یہ گمان نہیں ہوتا تھا، کسی کو یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ اس میں یہ کسی زندہ کو لے جا رہے ہیں، کسی بچے کو لے جا رہے ہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر کسی کو لے جاتے، ساتھ میں کھانا بھی چند دنوں کا لے جاتے اور وہ وہاں رکھ دیتے تھے۔ تو اس طرح سے قبرستانوں میں بنے ہوئے جو تہ خانے ہیں، ان میں ہم نے اپنے بچوں کو بغیر کلام پاک کے نسخے کے زبانی استاد کے ذریعے سے کلام پاک حفظ کروایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ۔ اور یہ حالات جو روس کے میں نے بیان کیے، اس طرح کے حالات ہندوستان میں بھی آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ صرف دہلی شہر کے اندر 1000 دینی مدارس تھے، جن میں سب سے بڑا مدرسہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تھا، جس میں ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے۔ لیکن جب انگریز کا تسلط ہوا تو انگریز نے قرآن کی آواز کو مٹانے کے لیے ان تمام مدارس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا۔ یہاں جتنے بھی کلام پاک کے لکھنے والے خطاط اور کاتب تھے، ان کے لکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پرنٹنگ پریس سے کلام پاک کے نسخے شائع کروانے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور انگریز یہ سمجھا کہ اب ہم نے اس ملک سے قرآن کو مٹا دیا، توبہ نہ۔ اسی دوران ایک انگریز افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ
پانی پت کے علاقے میں پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ ایک مسجد میں بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں. وہ دھنگ رہ گیا. وہاں پہنچا اور محتمم سے پوچھا. وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا. کہا یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ اس کتاب کو زبانی یاد کر رہے ہیں. اسے تعجب ہوا کہ کیا اتنی موٹی پوری کتاب کوئی زبانی یاد کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں ہم یہی کام کرواتے ہیں. اللہ ہم سے یہ خدمت لے رہا ہے، اور اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو بیٹھو. چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو بلایا جن کی عمریں مشکل سے 10-12 سال کی. قاری صاحب نے ان بچوں کو انگریز افسر کے سامنے بٹھا دیا، اور ایک بچے نے سنانا شروع کیا، دوسرے نے سننا شروع کیا. مورخین نے لکھا ہے ایک ہی بیٹھک کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر اس 12 سال کے بچے نے 6 گھنٹے میں پورے کا پورا کلام پاک سنا. اس وقت انگریز نے کہا او آئی سی، اب میں سمجھا کہ ہم اگر پرنٹنگ پریسوں پہ پابندی عائد کریں گے تاکہ کلام پاک کے نسخے نہ چھپ سکیں اور مسلمان قرآن کی تعلیم سے محروم ہو جائیں، قرآن سے ان کا تعلق ختم ہو جائے. جو کتابت کرنے والے خطاط ہیں، کاتب ہیں، ان کے اوپر پابندی عائد کر دیں گے، لیکن جن سینوں میں یہ کلام پاک محفوظ ہو گیا ہے، ان سینوں سے اس کلام پاک کو ہم کس طرح سے نکالیں گے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب ہدایت کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس کے لیے عجیب و غریب طریقے سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. مامون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت نیک اور صالح بادشاہ تھا. ہر سال وہ اپنے دربار میں علمی مباحثے کا انعقاد کیا کرتا تھا. علمی مذاکرے کی مجلس اس کے ہاں لگتی تھی، اور وقت کے بڑے بڑے علماء آتے اور وہاں اپنے مقالات پیش کرتے، اپنی فقہی جزیات کو بیان کرتے، اپنے مضامین کو پیش کرتے. ایک دن عالمانہ شکل میں ایک بندہ آیا، اس نے اپنا مقالہ بھی وہاں پیش کیا، اور اس کا مقالہ بہت تحقیقی تھا. اس کے اندر بہت زیادہ فصاحت و بلاغت تھی، لیکن اس مقالے کے اندر، اس کے مضمون کے اندر نورانیت اور روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. مامون رشید صاحب فراست اور صاحب بصیرت تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مجلس کے برخاست ہونے پر اس کو بلایا، کہا مجھے لگتا ہے کہ تم مسلمان نہیں. اس نے کہا ہاں واقعی بات ٹھیک ہے، میں اسرائیلی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان نہیں. کہا تم مسلمان ہو جاؤ، تمہیں ہم اعزازات سے نوازیں گے اور تمہیں کوئی علمی کام دیں گے. اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے مذہب سے ہٹ نہیں سکتا. کہتے چلا گیا وہ
آئندہ سال پھر جب اس مجلس کا انعقاد ہوا تو وہ شخص پھر آیا. آج اس کے چہرے کے اوپر نورانیت تھی. اس نے اپنا مضمون جب اس علمی مجلس میں پیش کیا تو اس کے اندر بھی نورانیت تھی، روحانیت تھی. مامون رشید نے مجلس کے اختتام پر اسے بلایا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے. اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا. کہا تمہارے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا بنا؟ تو کہا جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، میں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، میں یہاں سے چلا گیا. لیکن میں نے سوچا کہ میں ذرا ایک جائزہ لیتا ہوں، چونکہ میں خطاط ہوں، لکھنے والا ہوں، کاتب ہوں. تو میں نے ہر مذہب کی کتابیں لکھی. میں نے زبور کے بھی چند نسخے لکھے، اسی طرح انجیل کے بھی 3 نسخے تحریر کیے، اور کلام پاک کے بھی 3 نسخے میں نے لکھے. اور میں نے تورات کے اندر بھی تبدیلی کی، انجیل کے اندر بھی تبدیلی کی، پرانی آیات میں بھی رد و بدل کیا. پھر میں انجیل کے وہ 3 نسخے لے کر عیسائیوں کے ہاں گرجا گھر میں پہنچا کہ یہ میں نے انجیل کے نسخے لکھے ہیں اور میں ہدیے میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے میرا بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا، اور مجھے گفٹ بھی دیا، ہدیہ بھی دیا. انہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کے اندر رد و بدل کیا ہو. پھر میں یہودیوں کے کلیسا میں گیا اور وہاں پر بھی ان کو میں نے تورات کے وہ 3 نسخے دیے جن میں میں نے رد و بدل کیا تھا. تو انہوں نے بھی اسی طرح سے میرا اعزاز کیا، مجھے انعام سے نوازا، اور ذرا برابر بھی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس میں کوئی رد و بدل ہے، بلکہ بہت اکرام سے انہوں نے وہ کتابیں ادب و احترام سے رکھ دی. پھر اسی طرح کلام پاک کے 3 نسخے لے کر میں مسلمانوں کے ایک مدرسے میں گیا، بڑے ادارے میں گیا، کہ میں نے یہ کلام پاک کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. جس طرح سے کلیسا میں، گرجا گھر میں میرا استقبال ہوا، مجھے شاباشی دی گئی، میرا اعزاز ہوا، انعام سے نوازا، تو یہاں ایسا میرے ساتھ نہیں، بلکہ انہوں نے وہ نسخے لیے اور ان کو الٹا پلٹا اور جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد وہ نسخے واپس کر دیے. کہا یہ ہم نہیں لیتے، کیونکہ ان کے اندر تو یہ تحریف شدہ نسخے، ہمارے حفاظ نے جائزہ لیا، لہٰذا ہم ان نسخوں کو نہیں لیں گے. تم چلے جائیے، تم نے یہ غلط کام کیا. بجائے نوازنے کے انہوں نے مجھے ڈانٹا اور وہاں سے ذلیل کر کے مجھے نکال دیا. اس وقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام حق مذہب ہے، اسلام دین حق ہے، اور اس کی حقانیت کو میں نے قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھا. تو اس کتاب ہدایت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے، لہذا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور اس حفاظت کلام اللہ کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو استعمال کر رہا ہے.
جو اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے معنی کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب یہ سفر حج پر روانہ ہوئے، اس دور میں سمندری جہاز کے ذریعے سے سفر ہوا کرتا تھا۔ کئی ماہ سفر میں لگتے تھے، تو دوران سفر ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ یہ خود حافظ کلام اللہ نہیں تھے، ان کو فکر ہوئی کہ رمضان میں قرآن سنانا ہے۔ جتنے ان کے ساتھ جو سفر کے رفقا تھے ان سے پوچھا تو ان میں بھی کوئی حافظ نہیں تھا۔ بہت پریشان ہوئے کہ اس سال ہم سے قرآن کریم کے سنانے کی سنت چھوٹ جائے گی۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کلام پاک کو یاد کرنا شروع کر دن کو یہ ایک پارہ یاد کرتے، رات کو نماز تراویح میں سناتے، اور اس طرح سے 29 دنوں کے اندر کلام پاک کو انہوں نے حفظ کیا۔ اسی طرح شیخ الہند جب جیل کے اندر تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، استاد بھی حافظ نہیں، شاگرد بھی حافظ نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، استاد نے شاگرد سے کہا کہ کلام پاک کے سننے کی سنت سے ہم محروم رہ جائیں گے، نہ آپ حافظ نہ میں حافظ۔ تو مولانا مدنی نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، اور میں کلام پاک کو حفظ کرتا ہوں اور نماز تراویح میں سناتا ہوں۔ حضرت نے دعا فرمائی، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دن کو کلام پاک کا کبھی 1 پارہ، کبھی 1.25 پارہ، کبھی 1.5 پارہ یاد کرتے، اور رات نماز تراویح میں سنا دیتے۔ لکھا ہے کہ کل 27 دنوں میں انہوں نے کلام پاک حفظ کر 27 دنوں۔ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو اس سے بھی عجیب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں جب امام محمد رحمت اللہ علیہ شرکت کی غرض سے حاضر ہوئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا تم حافظ کلام اللہ ہو؟ تو کہا نہیں، ابھی میں نے حفظ نہیں کیا ہے۔ کہا پھر ہمارے ہاں درس حدیث میں شامل ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو بھی شریک ہو وہ حافظ کلام اللہ ہو۔ تم حافظ نہیں ہو، لہٰذا درس حدیث میں شامل نہیں ہو سکتے ہو۔ جاؤ پہلے حفظ کرو، اور حفظ کرنے کے بعد پھر درس حدیث میں شرکت کرنا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ واپس لوٹ گئے، 1 ہفتے کے بعد پھر آ کر درس میں بیٹھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ پڑی، بلایا، کہا تمہیں میں نے کہا تھا کہ جب تک حافظ نہ بن جاؤ اس وقت تک تم ہمارے درس حدیث میں شامل نہ ہونا۔ کہا حضرت الحمدللہ میں حافظ ہو چکا ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر ہی کلام پاک حفظ کیا۔ اور مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے جو بڑے جید عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، لیکن کلام پاک کے حافظ نہیں تھے۔ کسی جگہ تذکرہ ہوا
کہ فلاں عالم حافظ بھی ہے اور فلاں عالم تو بہت بڑا ہے لیکن حافظ نہیں ہے، تو یہ بات اس عالم تک جن کا نام ہشام کلبی آیا ہے ان تک پہنچی کہ فلاں مقام پر اس طرح آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو انہیں غیرت آئی اور کلام پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ کہتے محض 3 دنوں میں ہشام کلبی نے کلام پاک حفظ کیا، صرف 3 دنوں۔ تو اللہ رب العزت کس طرح سے اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں اور کس طرح اپنے بندوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت حفظ کلام اللہ کی نعمت سے انہیں سرفراز کر کے اور کلام پاک کی حفاظت کا کام ان سے لے رہے ہیں۔ اور یہ حفاظت کلام اللہ صرف الفاظ تک محدود نہیں، بلکہ جو کلام پاک کے معانی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے دی۔ سورہ قیامہ میں موجود ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وحی کا پیغام لے کر پہنچتے تو نبی علیہ السلام کوشش کرتے کہ جبریل جو پیغام اللہ رب العزت کی جانب سے لے کر آئے ہیں میں اس کو جلدی جلدی سے یاد بھی کر لوں۔ فوراً اپنی زبان کو حرکت دے کر یاد کرنے کی نبی علیہ السلام کوشش کرتے تو اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرمایا، لا تحرک لسانک، تم اپنی زبان کو اس طرح حرکت نہ دو۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے جس طرح اس قرآن کو نازل کیا ہے اسی طرح سے اس کے جمع اور اس کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت اور اس کے پڑھنے کے طریقوں کو بھی ہم نے محفوظ رکھا ہے، لہذا آپ اس کی فکر نہ کریں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ اور آگے چل کے پھر فرمایا ثم ان علینا بیانا، کہ اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کے جو معانی ہے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی۔ جس طرح سے الفاظ کی ذمہ داری، الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، اسی طرح اس کے معنی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی۔ الفاظ کے لیے حفاظ استعمال ہو رہے ہیں، معنی کی حفاظت کے لیے علماء استعمال ہو رہے ہیں، اس کا جو لب و لہجہ ہے کلام پاک کا اس کی حفاظت کے لیے جو قاری حضرات ہیں ان سے اللہ رب العزت کام لے رہا ہے، اس کا جو رسم الخط ہے اور جو اس کے اندر مسائل ہیں اللہ رب العزت اس کے اس رسم الخط اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے اندر جو اخلاقیات کی باتیں ہیں صوفیہ کے ذریعے سے، ائمہ مجتہدین کے ذریعے سے اور جو خطاط ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت کی خدمت لے رہا ہے۔ اسی طرح جو کلام پاک کے اندر احکامات ہیں کہ کس عمل کو ہم نے کس طرح سے بجا لانا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی ہے، اور اللہ رب العزت وہ کام بھی اپنے بندوں کے ذریعے سے لے رہے ہیں۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کلام پاک کے معانی کو بیان فرمایا، اسی طرح کلام پاک کے جو احکامات ہیں عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کر کے دکھایا جو دیگر مذاہب کے اندر نہیں، کیونکہ دیگر جو سابقہ آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی، بلکہ جو وقت کی قومیں ہوا کرتی تھی انہی کے اوپر وہ ذمہ داری عائد تھی۔ لیکن انہوں نے اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے ان سابقہ کتابوں کے اندر رد و بدل کیا، ان کے اندر تحریف کر دی، ان کو تبدیل کر ڈالا، جو چاہا مشکل حکم تھا اس کو اپنی مرضی سے آسان کر کے لکھ دیا کہ اس طرح نہیں اس طرح سے کرنا۔ حتیٰ کہ ان کے جو بنیادی احکامات تھے عملی طور پر ان احکامات کو بھی وہ بھول گئے۔ نصارہ کے ہاں عدل و انصاف اور پیار و محبت، ان دو باتوں کی بہت زیادہ تلقین کی جاتی، لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو وہ عدل و انصاف کے مفہوم سے بھی واقف نہیں، اور یہی حال ان کے ہاں پیار و محبت کا ہے۔ عیسائیت کے فروغ کے لیے انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا قتل ناحق کیا، تو اس کو کہاں عدل و انصاف کہا جائے گا؟ کہاں اس کو انسانیت کے ساتھ پیار و محبت کرنا کہا جائے؟ اسی طرح یہود کے ہاں بنیادی تعلیمات میں سے اہم حکم یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرو۔ لیکن یہودیوں کی جانب سے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر کوئی خطرناک ترین اپنے پڑوسی کے لیے ہے تو وہ یہودی ہیں، وہ اسرائیلی۔ زبانی تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن عملی طور پر وہ اس کو کرنے سے قاصر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام پاک کے جن احکامات کے معنی کو بیان فرمایا، جن کی تشریح فرمائی، پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، اور وہ سلسلہ پھر آپ تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ ان احکامات کو پھر صحابہ نے آپ سے سیکھا، آگے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، اور پھر انہوں نے پوری انسانیت تک پہنچایا، عملی طور پر ہر ایک نے کر کے۔ نماز ہی کے حکم کو لے لیجئے، قرآن کریم کے اندر اقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ نہیں ہے قرآن میں کہ کتنی نمازیں ہیں اور کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نوافل کتنے ہیں، یا پھر نماز پڑھنی کیسے ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابہ کو نبی علیہ السلام نے یہ عمل سکھایا، انہوں نے پھر آگے تابعین کو سکھایا، انہوں نے آگے تبع تابعین کو سکھایا، اور پھر یہ نماز کا طریقہ ہم تک پہنچا۔ ہم اپنے آگے اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، اسی طرح نسل بعد نسل یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے
अमली तौर पर इन अहकामात की हिफाजत की जिम्मेदारी न ली होती तो फिर नमाज का सही तरीका हमारे सामने ना आता, या दीगर इसी तरह जो भी आमाल हैं, जो भी अहकामात हैं, उनका प्रैक्टिकली तौर पर कोई नमूना हमारे सामने ना आता। फिर जिसके जी में जो आता, कोई सजदे को नमाज तसव्वुर करता, कोई सिर्फ क़ियाम को नमाज तसव्वुर करता, कोई बैठकर जिक्र को नमाज तसव्वुर करता, और कोई इसी तरह गुमसुम रहता तो कहता कि मैंने नमाज पढ़ ली। ऐसे भी तो लोग होते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में एक वाकया लिखा कि एक इलाके में एक शख्स आया जो लोगों को कह रहा था कि मैं पीर हूं, और बड़ा काफिला अपने साथ इकट्ठा कर रखा था, कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। तो एक घर में वो बैठा और उसके साथ उसके जो मुरीदीन का गिरोह था उनको भी वहां बिठाया। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मेहमान नवाजी 3 दिनों तक होती, लेकिन वो इससे भी आगे बढ़ गया। तो वो उसका जो मुरीद था उसकी अहलिया मदरसे से फारिग थी, मदरसे के अंदर पढ़ी हुई थी। तो वो लगातार कई दिनों तक रोटियां पका पका कर तंग भी आ चुकी थी, और फिर वो मुतनफिर भी हो चुकी थी कि ये रोटियां तो खा रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। तो अपने शोहर से कहा कि ये पीर साहब यहां रोटियां तो खाते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। तो मुरीद ने जाकर पीर साहब से कहा कि मेरी अहलिया शिकायत कर रही है। कहा क्या शिकायत है? कहा वो ये कहती है कि पीर साहब अपने काफिले के साथ मुरीदीन के समेत यहाँ बैठे हैं, कई दिनों से रोटियां तो खा रहे हैं लेकिन इतने दिनों में इन्होंने एक नमाज भी अदा नहीं की, ये नमाज नहीं पढ़ते। तो अब पीर साहब ने कोई ना कोई जवाब तो देना था मुतमईन करने के लिए। जाओ बोल दो अपनी अहलिया को मैं मक्का मदीना में नमाज पढ़ता हूं। जाके कहा कि पीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो यहां नमाज नहीं पढ़ता, मैं मक्का मदीना में नमाज पढ़ता हूं। तो वो भी चूंकि मदरसे की पढ़ी हुई थी, बहुत चालाक थी, होशियार थी, उसने जवाब दिया अजीब बात है, नमाज तो पढ़ते हैं जाकर मक्का मदीना में, और रोटियां तोड़ने के लिए फौरन फिर नमाज के बाद यहां पहुंच जाता है, जबकि मक्का मदीना के खाने के लिए वहां लोग तरसते हैं और अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि हम मक्का मदीना में कुछ खा लें। तो ये वहां मक्का मदीना में क्यों नहीं खाता खाना, यहां क्यों पहुंच जाता है? अब वो उसका शौहर भी दंग रह गया कि बात तो वाकई ये ठीक कह रही है। पीर साहब को जाकर कहा कि वो यूं कह रही है, तो कहा वो वहाबी हो चुकी है, वो बदअकीदा हो चुकी है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई हक की बात कहे तो फौरन वहां से इसी तरह का जवाब मिलता है, नफरत दिलाने के लिए। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दीन की बात करें, कुरान का वाज़े पैगाम सुनाए, हक की बात कहे, तो कहते हैं कि ये वहाबी। हालांकि गौर से देखा जाए तो वहाब अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम, और या निस्बती लगाकर वहाबी कहा जाए तो वो तो हुआ गोया कि अल्लाह वाला, वो अल्लाह का बंदा। लेकिन ये लफ्ज नफरत दिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और किस तरह से इस्तेमाल होता है, मौलाना इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुम ने एक मर्तबा फरमाया कि एक इलाके के मौलवी साहब थे, इमाम साहब, मस्जिद के इमाम थे,
تو ایک دکاندار تھا مسجد کے قریب میں، بنیا کراڑ جس کو کہتے ہیں، وہ سودا بیچتا تھا، لوگ سودا لیتے تھے، یہ امام صاحب بھی وہاں سے سودا لیتا تھا اور ادھار لیا کرتا تھا، کئی مہینوں تک لیتا رہا، 7-8 ہزار روپے ہو گئے۔ اب اس بنیے نے کہا امام صاحب پہلے پیسہ دو پھر سودا، چلو آج لے جاؤ تھوڑا سا کل دینا، کل آیا پھر کہا تھوڑا سا لے جاؤ باقی کل ہر حال میں دینا، پھر پرسوں کو آیا تو کہا اب آج کے بعد میں سودا نہیں دوں گا جب تک کہ پچھلا جو بقایا ہے وہ حساب نہ چکاؤ، پہلے وہ حساب چکانا پڑے گا۔ اب مولوی صاحب کے پاس قرضہ چکانے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے، تو مولویوں نے منطق بھی پڑھی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی وہ منطق کا استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے اس منطق کے ذریعے سے۔ جمعے کا دن آیا، مولوی صاحب نے جمعے میں بیان کیا اور لوگوں کو پہلے ہی لفظ وہابی سے نفرت تھی، مزید نفرت دلائی اور آخر میں ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ آپ کا پڑوسی جو دکاندار بنیا ہے یہ بھی وہابی ہو۔ اب لوگوں نے سنا اور اس سے سودا لینا چھوڑ دیا۔ اب اس بنیے کو بھی پتہ نہیں، آج بھی لوگ نہیں آئے، شاید سودا ہوگا گھر میں، کل بھی نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں، تیسرے دن بھی نہیں، کئی دن گزر گئے۔ آخر پوچھا، 3-4 دن گزر گئے، لوگ سودا لینے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ایک کو بلایا، وہ اس کا قہر خواہ تھا، تو کہا کسی کو کہنا نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں، امام صاحب نے مسجد سے اعلان کیا ہے کہ یہ بنیا جو ہے وہابی ہو گیا ہے، اس لیے اب آج کے بعد ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہر طرح کے تعلقات ختم، ہم آپ سے سودا نہیں لیں گے۔ اب بنیا بہت پریشان ہوا، فوراً مولوی صاحب کے پاس گیا، پاؤں پڑ گیا، مولوی صاحب مجھے معاف کرے، آپ نے جو قرضہ دینا ہے میں وہ بھی معاف کرتا ہوں، لہٰذا لوگوں کو کہیے۔ آخر پھر جب جمعہ آیا تو مولوی صاحب نے بیان کیا اور پھر اعلان کیا کہ بنیا نے رجوع کر لیا ہے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد وہ وہابی نہیں رہا۔ لوگوں نے پھر وہ سودا لینا اس سے شروع کر دیا۔ تو اس طرح پیر صاحب نے کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ وہابی ہو گئی۔ اب پیر صاحب نے اس کی بیوی کو متاثر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرنا تھا، تو اپنے 4 مریدوں کو کہا تم میرے گاؤں چلے جاؤ۔ پیدل سفر تھا، آج نکلے اور کل پہنچنا تھا انہوں نے، تو گئے، وہ کہا کل اتنے بجے تم پہنچو گے تو اتنے بجے پہنچ کر وہاں میرے مکان کے ساتھ جو جھونپڑی ہے نا اس جھونپڑی کو آگ لگا دینا۔ وہ مرید پیر کے کہنے پر گئے اور وہاں اس وقت پہ پہنچے جو پیر نے بتایا تھا اور اس کی اس جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ اب جب وہ وقت پورا ہوا تو پیر نے ادھر اس گھر میں جہاں اس کا قیام تھا پانی مانگنا شروع کیا، پانی لاؤ، بالٹی لاؤ، ایک لاؤ، دوسری بالٹی لاؤ، گھڑا لاؤ۔ اب وہ سارے برتن اندر سے لا رہے، یہ اس میں سے پانی نکال کے تو اس طرح سے چھینٹے مار رہا ہے پانی کا، اس طرح سے پانی کو پھینک رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے کیا ہوا، تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، پانی پھینکتا جا رہا ہے۔ جب وہ سارے برتن خالی کر دیے پھر اطمینان سے بیٹھا۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا، آخر کیا یہ ماجرا، کہ آپ کیوں پانی پھینک رہے تھے؟ حاجی ادھر 12 میل دور میرا جو گھر ہے اس میں آگ لگ گئی تھی اور میں آگ یہاں سے بجھا رہا تھا۔ اب سارے لوگ متاثر ہو گئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کر آؤ۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گئے تو دیکھا کہ واقعی اس کے گھر کے ساتھ جو جھونپڑا تھا وہ جلا ہوا تھا اور آگ مکان کے قریب پہنچ چکی تھی لیکن بجھ چکی۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے سنایا کہ ہاں آگ لگی تھی۔ بہت زیادہ متاثر ہوئے، پورا علاقہ ٹوٹ پڑا کہ پیر صاحب بہت بڑے صاحب کرامت ہیں اور 12 میل دور انہوں نے اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کو یہاں سے بجھا۔ اب شام کے کھانے کا وقت آیا، وہ شوہر بیوی کو کوس رہا ہے،
तो बदअकीदा हो गई है, तो वहाबी हो गई है, पीर साहब के सारे लोग मोतक़िद हो गए, मुरीद बन रहे हैं, और तू क्या कह रही है, तू कायल नहीं हो रही है, तुझे भी पीर साहब से बैत हो जाना चाहिए। आज खाना बनाया, चावल बने, मुर्गा बना, लेकिन वो मुर्गे की जो बोटियां थी वो पहले डाली उसने और ऊपर से चावल डाले, और फिर वो खाना पीर साहब के सामने पेश किया। अब पीर साहब देख रहा कि अब सालन आएगा तो मैं शुरू करूंगा, लेकिन सालन आ नहीं रहा है। उधर से मुरीद को कहता है मंगवाओ सालन, वो अपनी बीवी को कहता है सालन क्यों नहीं, अब मैंने भेज दिया है। कहा वहां कहाँ है सालन, तो है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा, सालन लाओ। आखिर जब बार बार इधर से इसरार होने लगा कि सालन लाओ, तो वो बेचारी उठी और वो कपड़े धोने का जो डंडा था ना वही लेकर आई और कहने लगी 12 मील दूर तुझे आग लगी हुई तो नजर आ गई, लेकिन इन चावलों के नीचे बहुत बड़ी मुर्गे की 2 टांगे रखी हुई है, वो तुझे नजर नहीं आ रही है। पीर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि अब तो मुझे ये घर छोड़ नहीं छोड़ना, ये इलाका और ये घर छोड़े बगैर चारा नहीं। रात किसी तरह से गुजारी, सुबह को जब निकला पीर तो उस औरत ने भेजा कि पीर साहब को बोलो अब तुम जा रहे हो तो हमारी भैंस को दम करते चलो। जब ये बात कहने के लिए वो बच्चा आया तो पीर साहब ने सुना कि अम्मी यूं कह रही है, बच्चे ने बोला कि भैंस को दम करते चलो, तो बहुत खुश हुआ कि चलो सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट आए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। अगर अब भी मेरे यहाँ होते हुए इसको समझ आ गई है और मेरी मोतक़िद हो गई है, जब तो कह रही है कि भैंस को दम कर दो, तो कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। कहा लाओ भैंस को। अब वो बच्चा गया तो अंदर से माँ ने कहा कि जो गधा है उसको ले जाओ, भैंस को नहीं ले। अब वो गधा लिया और गधा लेकर उसके सामने पीर के सामने कहा करो जी। कहा तुमने तो कहा था भैंस को, ये तो भैंस नहीं है, ये तो गधा, ये तो गधा। कहा अम्मी यूं कह रही हैं कि ये बाहर से गधा है अंदर से भैंस है। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जो बाहर से गधा होगा वो अंदर से भी गधा है। तो कहा फिर तुमने जो कहा था कि नमाज असल में अंदर की दिल की होनी चाहिए, ये जाहिरी उठक बैठक है, रुकू सजदा करते हैं, ये नमाज नहीं है, नमाज रूह की होनी चाहिए। और रूह की नमाज में मक्का मदीना जाकर पढ़ लेता हूँ, मेरी अंदर की नमाज है, दिखलावे की नमाज नहीं है। तो जिस तरह से गधा बाहर से, आपने कहा कि जो बाहर से गधा होता है वो अंदर से भी गधा होता है, तो जो बाहर से बेनमाजी है वो अंदर से भी बेनमाजी, वो अंदर से नमाजी नहीं हो सकता है। आखिर पीर ने मजबूर होकर राह फिरार इख्तियार की। तो कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं कि जो लोगों को धोखा देते हैं, वरना पीर, सूफिया, मुर्शिद ये बहुत बड़ा मनसब है। और हमारे इस जम्मू कश्मीर में जो दीन फैला है वो पीरों के जरिए ही फैला है, औलिया के जरिए ही फैला है। पहले पीर अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह हमदान से 700 सादात की जमात, 700 पीरों और सैयदों के काफिले के साथ आए थे और उन्होंने अल्लाह की तौहीद और वहदानियत का कलमा पढ़ाया था। इस खित्ताए चनाब के अंदर हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आए थे। हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आए थे और उनके हाथ पर कमोबेश 90 लाख लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए थे। जब वो आए थे एक भी मुसलमान नहीं था, और जब उनका जनाजा उठा था तो 90 लाख लोग मुसलमान थे, इतनी बड़ी तादाद थी। लेकिन वो सही मानों में पीर थे, वो हकीकी मुर्शिद थे, वो औलियाए कामिलीन थे, वो लोगों को धोखा देने वाले नहीं थे, वो जेब भरो पीर नहीं थे, वो पेट भरो पीर नहीं थे,
وہ لوگوں سے نذرانے وصول کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگوں کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے سے متاثر کرنے والے تھے، اور لوگ ان کی ظاہری شکل و صورت اور ان کے اعمال، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو لوگ دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے، وہ مقدس ہستیاں تھیں، ان کے تو ہم عقیدت مند ہیں، اور ان کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے، چونکہ حدیث کے اندر، حدیث قدسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کو ایذا پہنچائے گا، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اور اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ تو میں بات چلی تھی اس سے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی، اور پھر اس کے لیے اللہ رب العزت مختلف افراد سے اس خدمت کو انجام، اس خدمت کو لے رہے ہیں۔ کہیں حفاظ کے ذریعے الفاظ کی خدمت ہو رہی ہے، علماء کے ذریعے معانی کی خدمت ہو رہی ہے، اور اعمال کر کے عملی طور پر، پریکٹیکلی کو طور پر ہم سب لوگ قرآنی احکامات کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا کام جو حفاظت قرآن کا اس وقت دیا جا رہا ہے وہ ان مدارس اسلامیہ سے دیا۔ یہ مدارس جو دین کے مضبوط اور مستحکم قلعے ہیں، یہ مدارس وہ پاک اور مقدس جگہ ہیں کہ جہاں صبح و شام قال اللہ و قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور یہ مدارس وہ جگہ ہیں کہ جہاں اخلاق اور کردار کو سنوارنے کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ مدارس وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے دین کے دائی، سپاہی اور دین کے محافظ پیدا ہوتے۔ آپ کے اس علاقے کے اس مدرسے سے بھی ایک بچہ جس نے کلام پاک کو مکمل اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل کی، کل حشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس حافظ کلام اللہ کے والدین کو نورانی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے۔ لوگ دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون مقدس ہستیاں ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، یہ نہ انبیاء ہیں، نہ صحابہ ہیں، نہ تابعین ہیں، نہ اولیاء کرام ہیں، بلکہ یہ ایک حافظ کلام اللہ کے والدین ہیں، حافظ کلام اللہ کے والدین ہیں، حافظ کلام اللہ کے ماں باپ ہیں، اور انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو مدرسے میں چھوڑا تھا، اس کی جدائیگی کو گوارا کیا تھا، اور اس کے صلے میں جب اس نے کلام پاک حفظ کر لیا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کو یہ چمکدار تاج پہنا رہے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کلام پاک حفظ کیا، اللہ رب العزت کل حشر میں میدان محشر کے اندر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس حافظ کلام اللہ کو اختیار دیں گے کہ وہ اپنے قبیلے کے 10 ایسے افراد جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، جو رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے، جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوگی،
لیکن حافظ کلام اللہ ان کی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اور اس حافظ کی سفارش کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، اور ان 10 گناہگار لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے، اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر حافظ کلام اللہ کی سفارش کی بنیاد پر داخل فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ جس نے کلام پاک کو حفظ کیا، اپنے سینے میں 30 سپارے اور 114 سورتیں، 6666 آیات کو محفوظ کیا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہاں بھی اس بچے نے اس مدرسے کے ذریعے سے آپ حضرات کے تعاون کی برکت سے اس نعمت کو حاصل کیا ہے۔ اس میں آپ حضرات بھی جو ادارے کے معاونین ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، ادارے کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جو اساتذہ ہیں وہ بھی لائق مبارکباد ہیں، اور خاص طور پر بچے کے والدین بھی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ لیکن علاقے والے ایک بات کو یاد رکھے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا۔ جہاں بھی ادارے کھلتے ہیں دور دراز کے طلبہ آ کر فیض یاب ہو کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو قریب والے ہوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں ایسا نہ کرنا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت سے تعلق اور قرب پیدا کرنے کا ذریعہ، اور جو قرآن سے دور ہوا، جو مدارس سے دور ہوا، قرآنی درسگاہوں سے دور ہوا، گویا کہ وہ اللہ سے بھی دور ہو۔ اور آج ہمارا قرآن کے ساتھ صرف رسمی تعلق رہ گیا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف قسم کھانے کے لیے یا پھر گھر میں جن بھوت بھگانے کے لیے رکھا ہے، یا کبھی کبھار گھر میں موت ہو گئی تو اس وقت ہم کلام پاک کو کھولتے ہیں، اور اب وہ بھی نہیں کھولتے ہیں بلکہ مدرسے کے طلبہ کو ہی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی پڑھیں گے، اور گھر کا وہ کلام پاک کئی سالوں سے غلاف کے اندر، صندوق کے اندر جوں کا تو رکھا رہتا ہے۔ اور اس پہ ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، مسجد میں نماز تراویح میں قرآن سنایا جانے لگا۔ ایک بہترین عالم حافظ قاری تھے جو کلام پاک سنا رہے تھے۔ بستی والے اس کا کلام پاک سن کر متاثر ہو رہے تھے، اسے دعوت کر رہے تھے، اپنے گھر میں بلا کر اس سے دعا کروا رہے تھے۔ تو ایک شخص نے بھی، وہ محلے کا بڑا سرمایہ دار تھا، مالدار تھا، اس نے امام صاحب کی دعوت کی، بیٹھک گاہ میں اسے بٹھایا، عمدہ کھانا کھلایا، اور جب امام صاحب کھانا کھا کے واپس چلے گئے تو ان کے گھر میں جو بیٹھک گاہ پہ ٹیبل رکھا ہوا تھا، اس ٹیبل کے اوپر کچھ پیسے رکھے تھے، ایک بڑی رقم رکھی ہوئی تھی۔ اگلے دن ان کی اہلیہ جا کے صفائی کرنے لگی، دیکھا، دھیان آیا تو وہ رقم وہاں موجود نہیں تھی۔ بہت تلاش کیا، غور و فکر کیا کہ گھر میں اس کمرے کے اندر کوئی آیا نہیں، اور ان کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، وہ بچہ بھی اس کمرے میں جاتا نہیں تھا، اگر گیا بھی ہوتا تو وہ بچہ چوری کر نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امام صاحب ہی آئے تھے تو امام صاحب ہی ہمارے ان پیسوں کو چوری کر کے لے۔ دل ہی دل میں امام صاحب سے بدگمان ہو۔ جو بندہ ہر نماز وہاں پڑھتا تھا
اب آہستہ آہستہ اس نے اس امام کی اقتدا میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. صرف کبھی ایک آدھ نماز مغرب کی ادا کر لیتا, کبھی پھر جمعے کے لیے آ جاتا, پھر وہ جمعے کی نماز بھی ترک کر دی کہ ایسا امام جو چور ہو اس کی اقتدا میں ہم نماز نہیں پڑھتے. یہاں تک کہ سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ, وہی امام صاحب کلام پاک سنانے لگے. لوگ کلام پاک جھوم جھوم کر سننے لگے, اپنے گھروں میں امام صاحب کی دعوت کرنے لگے, بلانے لگے, ان سے دعائیں کروانے لگے, اپنے مرحومین کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کا اہتمام کروانے لگے. تو اس بندے کو بھی احساس ہوا کہ سب کے گھروں میں جا رہا ہے, لوگ بلا رہے ہیں, چلو ہم بھی بلا لیتے. اہلیہ سے مشورہ لیا تو کہا جی جو ہوا سو ہوا, اس نے چوری کر لی ہوگی, کوئی ضرورت ہوگی اس کو, لہذا بلا لیتے. اب بلایا امام صاحب کو, کھانا کھلایا, اور کھانے سے جب فارغ ہوئے تو امام صاحب سے اس صاحب خانہ نے پوچھا کہ گزشتہ 1 سال سے میرا آپ کے ساتھ جس طرح پہلے اٹھنا بیٹھنا تھا وہ نہیں رہا, آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا؟ کہاں محسوس تو کیا, لیکن مشغولیات مصروفیات اتنی تھی کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, تو اس لیے میں پوچھ نہیں سکا. بارہا میں نے چاہا کہ میں آپ سے معلوم کروں, تو کیا ماجرا ہے آپ ہی بتائیں. اصل بات یہ ہے کہ جب گزشتہ سال آپ ہمارے ہاں دعوت میں آئے تھے تو ہمارے ہاں اندر میز پر پیسے رکھے ہوئے تھے, تو آپ کے جانے کے بعد اگلے دن میری اہلیہ وہاں آئی, ان پیسوں کو تلاش کرنے لگی تو وہ پیسے نہیں ملے. تو ہمیں شک ہی نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ وہ پیسے آپ نے لیے, جس کی وجہ سے ہم آپ سے کچھ بدظن ہو گئے تھے. ہمارا امام مسجد کا امام ہو کر, منبر و محراب کا وارث ہو کر, پیغمبر کا وارث ہو کر, اور پھر وہ چوری کرتا ہے, تو اس لیے ہم بدظن ہو گئے. یہ سنا تو امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگے. کہا امام صاحب ہم نے اب وہ آپ کو معاف کر دیا, آپ روئے نا, جو ہو گیا سو ہو گیا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا, بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا, آپ نے اپنے گھر میں کلام پاک کھول کر نہیں. کہا وہ پیسے جو ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے اور یہاں پنکھا چل رہا تھا, آپ کھانا کھلا کر مجھے چلے گئے, اور میں بھی مسجد میں ٹائم ہو رہا تھا تو میں نکلا کہ میں نے تراویح پڑھانی ہے, کلام پاک دیکھنا بھی ہے, تو اس لیے میں نکلا. تو وہ کلام جو پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے, پنکھے کی ہوا کی وجہ سے وہ اڑ رہے تھے, تو میں نے ان کو اکٹھا کیا, اور کوئی اور جگہ میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے سوچا آپ کو ملیں گے نہیں, کہاں آپ تلاش کرتے پھریں گے الماری میں, تو میں نے گھر میں سامنے جو آپ کا کلام پاک ہے اس کلام پاک کے اندر وہ پیسے رکھ دیے. یہ سنتے ہی اس نے فوراً, مالک مکان نے, صاحب خانہ نے, الماری میں کلام پاک کی جانب ہاتھ بڑھایا اور کلام پاک کو کھول کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے جو پیسے تھے وہ اس کلام پاک کے اندر رکھے. تو حال ہمارا یہ ہے کہ پورے سال ہم کلام پاک کو کھول کر دیکھتے نہیں, اور اب تو سال ایک طویل مدت گزر جاتی ہے, کلام پاک کو گھر میں کھول کر نہیں دیکھتے. اور جہاں کہیں کھولتے ہیں اسی وقت کہ جب کوئی مرتا ہے, گویا کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلام پاک صرف مردوں کے لیے نازل ہوا, یہ زندوں کے لیے نہیں. حالانکہ کلام پاک کو اللہ رب العزت نے زندوں کے لیے نازل کیا تھا کہ یہ اس کلام پاک کی طرف رجوع کریں, اس کو پڑھیں, اس کی تلاوت کریں, اس پر ایمان لائیں, اس سے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, ہمارے لیے حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, حق کیا ہے, ناحق کیا ہے. یہ سب ہم نے اس کلام پاک سے پوچھنا تھا, اور پھر اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی تھی. ہمارے لیے خوشی کے موقع پہ کیا ہدایات ہیں, غمی کے موقع پہ کیا ہدایات ہیں, یہ سب کی سب اس کلام پاک کے اندر موجود ہیں. لیکن ہم نے اس کلام پاک کی طرف رجوع نہیں کیا, اس سے ہم نے پوچھا نہیں کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر دنیا میں مظلوم ترین کتاب ہے, جس پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہو, تو وہ یہ کلام ہے. لہذا آج کے اس اجلاس میں
آپ لوگ یہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم کلام پاک کو خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی کلام پاک پڑھائیں گے۔ دین کے سیکھنے میں کوئی شرم نہیں۔ مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے نظام الدین میں، وہ کہتے تھے کہ لوگ بچپن میں حفظ کرتے ہیں، میں نے 55 سال میں حفظ کیا، 55 سال کی عمر میں انہوں نے کلام پاک حفظ کیا۔ تو اگر حفظ نہیں کر سکتے کم از کم نادرہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں کم از کم وہ تو درست کی جا سکتی ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں کسی سے ہو سکتا ہے، کس کی زبان پہ آ ہی نہیں رہا ہے، تو وہ کلام پاک کو کھول کے دیکھ تو سکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر صرف نگاہ دوڑانا ہی، نظر ڈالنا ہی عبادت۔ ایک بیت اللہ خانہ کعبہ ہے جس پر بیک کے وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں 60 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہا، 40 رحمتیں اس کے لیے جو مطاف میں نماز پڑھ رہا، اور 20 رحمتیں ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، طواف بھی نہیں کر رہا، صرف بیٹھ کر خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو دیکھ رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بیت اللہ کی بار بار زیارت کرنا، اور جنہوں نے نہیں کی ہے اللہ انہیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس اولاد نے ماں باپ کے چہرے پر محبت سے ایک نظر ڈالی اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم 5 لاکھ خرچ کر کے حج کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن فرمایا جو محبت سے ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالے گا اس کو ایسے حج مبرور اور حج مقبول کا ثواب ملے گا جو اللہ کے ہاں حج قبول ہو چکا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نظر کے بدلے میں اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اگر 100 مرتبہ نظر ڈالی ہے تو 100 مرتبہ کے حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح فرمایا عالم باعمل جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے، اس کی زیارت کرنا، اس کے چہرے پر نظر ڈالنا یہ بھی عین عبادت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا صرف کھول کے اور اس کے آیات پر نگاہ ڈالے، اس کی صورتوں کو دیکھے، اس کے الفاظ پر نگاہ دوڑائے تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جس کا انتقال ہوا، بڑا سیدھا سادہ آدمی تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی نجات کا ذریعہ بنا اور کس عمل نے آپ کو جنت کے اس اونچے مقام پر پہنچایا؟ تو اس نے کہا اور تو کوئی عمل میرے پاس تھا نہیں، لیکن میں رب کی کتاب قرآن کریم کو چونکہ میں ان پڑھ تھا روزانہ کھولتا اور اس کی آیات پر، اس کے الفاظ پر، اس کے حروف پر انگلی پھیرتے ہوئے یہ کہا کرتا تھا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کی برکت سے میری مغفرت فرما دی اور جنت کے اونچے مقام پر اللہ نے مجھے پہنچایا۔ تو خود کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اپنے بچے ہیں ہر حال میں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اس علاقے میں یہ قرآنی درسگاہ ہے، اور یہ قرآنی درسگاہ بہت ساری آفات و بلیات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جہاں اخروی عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے وہاں دنیاوی عذابات سے بھی نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے
کہ جس بستی کے اندر اللہ رب العزت بستی والوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی غفلت و بے اعتنائی کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والا ہوتا ہے، اور رب عذاب کے فرشتے کو حکم دے چکا ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو، لیکن وہاں اگر کسی مدرسے کے اندر، کسی مکتب کے اندر، کسی درسگاہ کے اندر کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ ابھی رکو، ابھی اس بستی پر عذاب نازل نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر فلاں مقام پر ایک بچہ جو ہے میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے میں نے عذاب کو اس بستی کے اوپر سے موقوف کر دیا۔ لہٰذا آپ سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقے میں یہ درسگاہ موجود ہے، یہاں پر طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور یہ طلبہ جو اس مدرسے میں زیر تعلیم ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے مخاطب کر کے کہ میرے وصال کے بعد لوگ تمہارے تابع ہوں گے، اور اطراف و اکناف سے دور دور سے لوگ دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ جو تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں گے وہ میرے مہمان ہوں گے، تم میرے ان مہمانوں سے حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور یہ کیسے مہمان ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے ان کے اعزاز و اکرام میں پر بچھاتے، ترمذی کی روایت۔ اور خوش قسمت ہے وہ کہ جو ان مہمانان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی معاونت کرے، ان کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا سلوک کرے، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھے، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھے۔ لہٰذا جہاں ہم اپنے گھروں میں اپنی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، وہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مہمانوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا، تو یقیناً وہ اپنے اس محبت کا، اپنے اس عشق کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے ساتھ کرے گا۔ اور جہاں اپنے مہمانوں کی تو خاطر تواضع کی جاتی ہوگی، ان کے خوب آؤ بھگت کی جا رہی ہوگی، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خستہ حالت میں ہو، ان کی طرف کسی طرح کی کوئی توجہ نہ ہو، کوئی دھیان نہ ہو، تو گویا کہ اس علاقے کے لوگ، اس بستی کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے ہو رہے۔ تو اللہ عملی طور پر ہمیں حقیقی اور صحیح محبت رسول عطا فرمائے۔ یہ چند گزارشات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ اس ادارے سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو اس کے آس پاس میں رہتے ہیں اگر یہاں وہ لوگ موجود ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہر حال میں صبح و شام یا مستقل جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس درسگاہ میں قرآنی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے۔ اچھا، ادارے کا تعاون بھی کریں گے نا؟ اب آپ حضرات کے سامنے جس بچے نے کلام پاک مکمل کیا ہے تو اس کے اعزاز میں اسے دستار سے نوازا جائے گا۔ دستار کہاں رکھی ہے جی؟ کیا ہے؟ اچھا، حافظ محمد شفیق ان کا نام ہے،
ولد ذوالفقار علی، یہ بسولی کٹھوعہ کے رہنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت انہیں جس طرح سے اس نعمت سے اللہ رب العزت نے انہیں